والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، میرے نبی آپ سچے نبی ہیں۔ ان کو اس پر بھی تعجب ہے کہ آپ نبی ہیں ایک، اور ان کو اس پر بھی تعجب ہے کہ نبی انہی میں سے بنا۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ڈرانے والا انہی میں سے آیا۔ ہم میں سے کوئی نبی بن جائے، اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بات موجود ہے، کہا اگر ہم میں سے کسی نے نبی بننا بھی تھا تو یہ مکے اور طائف کی جو دو بڑی وادی ہیں ان میں سے کوئی بڑا عظیم شخص نبی بنتا، کوئی سردار مالدار نبی بنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، نہ صرف آپ کے رسول ہونے پہ انہیں تعجب ہے، بلکہ آپ ان کی قوم کے ایک فرد ہیں، انہی قوم کا ایک فرد نبی بن گیا، اس پر بھی تعجب ہے۔ اور پھر تعجب در تعجب یہ ہے کہ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا، کہ جو پیغام آپ لے آئیں اس پر بھی تعجب ہے، یعنی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے پہ تعجب، خود انہی کا ایک فرد کا نبی بننے پر بھی تعجب، اور نبی جو پیغام لے آیا کہ مرنے کے بعد تم نے جی اٹھنا ہے اس پر بھی تعجب۔ کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ہم جب مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کہا یہ دوبارہ زندگی عقل سے بڑی دور کی بات ہے، ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ آگے سے فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین ان کے جسم کے جس حصے کو کھا کے انہیں بوسیدہ کرتی چلی جاتی ہے، ان کے جسم کو گھٹاتی چلی جاتی ہے، ہم ان کے جسم کی اس ذرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کہاں کس شکل میں پڑا ہوا ہے۔ بیٹا نہیں جانتا کہ اس کا باپ اس وقت کس حالت میں ہے، اس کا جسم کس حالت میں ہے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا رشتہ اپنے بندے سے بیٹے کے باپ کے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ کاش یہ حقیقت ہمیں پتہ چل جائے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان کے جسموں سے زمین جو کچھ گھٹاتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس کے اندر سارا کچھ محفوظ ہے کہ وہ ذرہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے تو حق کی تکذیب بھی کر دی، صرف تعجب سے کام نہیں لیا۔ جب حق ان کے پاس آیا، سچ آیا، قرآن آیا، بلا تامل انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اب جب حقیقت کا انکار ہو گیا فہم فی امر مریج، اب الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ حق کا تو انکار کر دیا، اور یاد رکھیے حق کا انکار ہو جائے بندہ منطقی طور پر الجھن کا شکار ہوئے بغیر رہتا ہی نہیں ہے، کہ جب حق کا بندے نے انکار کر دیا اب کہاں جائے گا؟ راستہ تو تلاش کرنا ہے نا، کیا کرے گا؟ اب وہ ٹمک ٹوئیاں مارتا ہے۔ یہ فہم کی فا بھی بتا رہی ہے، کاش آپ کو کچھ گرامر کا پتہ ہو۔ کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آیا بلا تامل انہوں نے حق کی تکذیب کر دی، قرآن کی تکذیب کر دی، آپ کی تکذیب کر دی، اب یہ الجھن کا شکار ہو چکے ہیں۔ کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کے آنے سے فرقہ واریت پڑ گئی، اس نے بھائی بھائی کو لڑا دیا، ماں بیٹی کو لڑا دیا، باپ بیٹے کو لڑا دیا۔ کسی ایک الزام پہ انہیں قرار نہیں ہے۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، یہ 4-5 جتنے بھی الزامات لگے، سب سے کارگر الزام کون سا تھا مجھے یہ بتائیے آپ لوگ؟ فرقہ واریت کا الزام سب سے کارگر تھا، کیونکہ جادوگر کہا تو لوگ سمجھتے تھے جادوگر نہیں ہے، شاعر کہا
عرب سے بڑھ کر شاعری کو کون جانے. کاہن کہا تو نبی تو کاہن ہوتا ہی نہیں ہے. کہانت والے لوگ تو بڑے نیچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جب ایک سیاستدان کی گڈی چڑھی ہوتی ہے تو ان کی کہانت ادھر جا رہی ہوتی ہے. جب وہ بیچارہ عرش سے فرش پہ گرتا ہے تو جو نجومی ہوتے ہیں نا وہ ادھر نیچے ہی جا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ذرا, بڑے نیچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور نبی کی شخصیت اتنی عظیم تر ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کاہن نہیں ہو سکتا. مجنون, ایسی وزڈم کی باتیں کوئی مجنون کرتا ہے, دیوانہ کرتا. ہاں فرقہ واریت یہ جب تک نہیں تھا ہم محبت سے رہ رہے تھے, جب سے آیا باپ بیٹے کو لڑا دیا, ماں بیٹی کو لڑا دیا, بہن بھائیوں کو لڑا دیا. اگلا سب وہی کہتے یار یہ بات تو ہے, دیکھو یہ ایمان لے آئے, یہ دیکھو جنگیں ہو گئی نہیں, اس سے پہلے ہم نے کہاں جنگ تھی, ہم تو بڑے متحد تھے. واقعی نبی کے آنے کے بعد جنگیں ہوئیں, فساد ہوئے, فتنے ہوئے, سب کچھ ہوا. قصور نبی کا تو نہیں تھا, نبی کی دعوت کو نہ ماننے والوں کا تھا. قصور ان کا تھا جنہوں نے سچ کا انکار کیا. سچ کے اعلان کرنے والے کا قصور نہیں ہوتا, سچ کا انکار کرنے والوں کا قصور ہوتا. لیکن الزام بظاہر کارگر تھا, کیونکہ جو الزام لگا وہ نظر آ رہا تھا, لیکن اس کی وجہ بھی تو ساتھ نظر آئے نا کہ بھائی لڑ پڑے. غزوہ بدر میں کون تھے؟ باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے تھے. صحابہ اس قدر عظیم کیوں ہوئے ہیں؟ صحابہ خون نے خون کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, اللہ کے لیے, ذات کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے حکم پر. کہا جب حق کا انکار کر دیا تو اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں, کہاں جائیں؟ کسی ایک چیز پہ انہیں قرار نہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ ہم جب بندہ انانیت کا شکار ہوتا ہے, اپنی خود غرض ایگو کا شکار ہوتا ہے, سمجھ کے بھی نہیں مانتا. دو دوست آپس میں لڑتے ہیں, دوست کو پتا ہوتا ہے یار میرا دوست حق پر ہے, لیکن وہ نہیں مانتا. کیوں؟ ضد پہ اتر آتا ہے. اس کو اندر سے سارا پتا ہوتا ہے, کہتا نہیں مجھے پتا ٹھیک ہے, ذرا میں اس کو بندہ تو بنا دوں. بھائی تو اس کو بندہ بناتے پہلے تو کھوتا تو خود بن گیا کہ تو حقانیت کا انکار کر رہا. تو یہ چیز ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم جس سے جھگڑا کر رہے ہیں وہ حق پر ہے, پھر بھی اس سے لڑتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس اسباب ہیں, وسائل ہیں لڑنے کے, نیچا دکھانے کے, اس بیچارے کے پاس نہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا وقت آ چکا ہے, اب اس کی خیر نہیں, لہٰذا اپنی ساری قوتیں اسی پہ لگا دو تاکہ جب وہ اقتدار پہ آئے تو وہ ساری قوتیں آپ کے خلاف لگا دے. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے نا, کیا کریں؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ان کھوتوں کا ہے جو ایسوں کو لے کر آتے ہیں, اور قصور اس فلسفے کا ہے جو فلسفہ پاکستان بننے کے بعد یہاں انجیکٹ کر دیا گیا کہ شر اور خیر کا معیار اکثریت ٹھہرا دی گئی, جس میں ایک زیناکار بھی کے رائے کا بھی اتنا ہی وزن ہے جس میں ایک نیکوکار کے رائے کا بھی اتنا ہی وزن ہے. قصور اس نظام کا ہے, پھر اس نظام کو سہارا دینے والوں کا. کیا کام ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے کو یا نائی کی دکان پہ بیٹھنے والوں کو سیاست پہ تبصرے کرنے کا؟ یہ کام صرف اہل الرائے کا ہے. عوام کھائے پیے حلال موجاں کرے, کھلائے, اپنے حقوق ادا کرے, فرائض پورا کرے, بس سدھرے سدھارے, حلال کھائے کمائے, لمبی نیند سوئے مزے سے. یہ عوام کا کام ہے. یہ حکومتی امور, یہ مقننہ, یہ عدلیہ, یہ انتظامیہ, یہ نتھو پھتوں کے کام نہیں ہے, نہ لے مین کے کام ہے, نہ یہ میڈیوکرز کے کام ہے. یہ قوم میں چند اعلیٰ ترین دماغ ہوتے ہیں جو پوری قوم کو لے کر چلتے ہیں, یہ صرف ان کا کام ہوتا ہے, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے یہاں ہر بندہ پورا ارسطو بنا ہوتا ہے. ارسطو کی مثال ہی نہیں دینی چاہیے, وہ تو کفار تھے. ہر بندہ یہاں جناب علی اس کی وہ کہتا بس میری وزڈم پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے، کیا کریں۔ اور حقیقت بھی جس نے کہا یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے کہ یا میری اپنی اختراع بھی نہیں، لیکن جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تھلے لگا ہوتا ہے، جو سب سے کم پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ سب پہ حکومت کرتا ہے کہ نہیں؟ کیسا نظام ہے۔ یہاں تک کہ نوکر شاہی، صحیح نام رکھا گیا ہے شاہی نوکر، انگریزوں کا بنایا ہوا نظام، یہ کلیریکل نظام، مقابلے کے چند مضامین کے مقابلے کا امتحان دے کے پورے ملک کو یہ چلانے والے پالیسی میکرز تو نہیں ہوتے نا، یہ جو پالیسی دی ہوتی ہے اس پہ چلتے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تو آپ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر جو بیٹھ کے ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ وہ ایک ان پڑھ بہت بڑا جاگیردار آ جائے، وہ وزیر اعظم بن جائے، وہ صدر بن جائے، اس کی پارٹی اقتدار میں آ جائے، وہ پوری نوکر شاہی کو چلائے، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے ملک چلانے والوں کے لیے۔ اس سے زیادہ مذاق کسی قوم کے ساتھ اور خصوصاً اسلام کے نام لیواؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کوئی جمہوریت سے تو نہیں آئے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کوئی جمہوریت سے تو نہیں آئے تھے۔ حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد ابوبکر نہیں آنا ہے، مسلمان اس کے علاوہ کسی پر راضی بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، اسی وجہ سے حضرت ابوبکر آ گئے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر قوم کا دماغ جمع تھا، قوم کا دماغ، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہونے لگے تو پھر کیا کیا؟ ڈائریکٹ سلیکشن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب وہ شہید ہونے لگے تو غالباً ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا، غالباً یہ عبد الرحمن بن عوف، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ یہ فلاں صحابی زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ انہوں نے 5-6 افراد کے نام دے دیے، یہ آپس میں سے خلیفہ چن لیا، اس میں حضرت عثمان چن لیے گئے۔ حضرت علی کو جب آگے کیے جانے لگے تو آپ نے کہا یہ بڑے بڑے کبار صحابہ جب تک میرے بارے میں رائے نہیں دیں گے میں آگے نہیں ہوں گا۔ کہاں ہے جمہوریت؟ جمہوریت تو 100 سال کا کھیل نہیں ہے۔ بس یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں جو نظام ایک دفعہ چل جاتا ہے اس کے خلاف معاشرہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں تو انبیاء کی دعوت پنپ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کائنات کی جمہوریت اور اکثریت ہمیشہ کفر پر مشتمل رہی ہے، نافرمانوں پر مشتمل رہی ہے، گناہگاروں پر مشتمل رہی ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ یہ لوگ میری قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے۔ کیف بنیناها، کیسے بنایا ہم نے اس کو؟ کیف بنیناها، ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو، اتنا وسیع ترین آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، ستون ہیں بھی تو تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَزَيَّنَّاهَا، کیسے ہم نے اس کو آراستہ کر دیا ہوا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اتنے وسیع ترین آسمان میں تمہیں کوئی شگاف بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ اتنا چست یہ نظام ہے، اس کی بندش اتنی کمال کی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں میل اوپر تک چلے جاؤ کہیں تمہیں شگاف نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں فلکیات اتنی ترقی کر چکی ہے، وہ کہتے ہیں اربوں نوری سال سے اوپر سے شعاع چلتی ہے، سفر کرتے ہوئے اربوں نوری سال کا فاصلہ طے کر کے تب جا کے زمین پر پہنچتی ہے۔ اگر درمیان میں کہیں دراڑ ہوتی، شگاف ہوتا، خلل ہوتا تو وہ روشنی پہنچتی نہیں پہنچتی۔ بادل آ جائیں تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، سورج بادل کی اوٹ میں چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا نظام اگر اس نظام میں خلل ہوتا تو یہ شعائیں پہنچ رہی ہوتی کہ بھی نہیں۔ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا
وما لها من فروج والارض مددناها، زمین کو پھیلانے والے ہم، والقینا فیہا رواسیا، اس میں مضبوط پہاڑ جمانے اور ڈالنے والے ہم، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات وہ بھی جوڑے جوڑے اگانے والے ہم، ہر چیز کا جوڑا۔ آج سائنس اس بات پہ آ گئی، ہاں جی پھولوں اور نباتات کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، خیر یہ تو بہت پرانی بات اب ہو گئی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک کہ گلیشیئرز میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث اس میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ یہ سارا نظام کیا ہے؟ آنکھیں کھول دینے کے لیے کہ تمہیں بصیرت حاصل ہو جائے، وَذِكْرَىٰ تمہیں یاد دہانی حاصل ہو جائے، کینیں؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر بندے کو یاد دہانی نہیں ملے گی، اس بندے کو ملے گی جو میری طرف آنا چاہتا ہو، ورنہ دو آنکھیں تو سب کی ہیں، لیکن وہ پتھروں کی آنکھیں جو اللہ کی طرف پلٹتی نہیں ہیں، وہ صرف دیکھتی ہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتی۔ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ارے آسمان سے دھیرے دھیرے پانی کو اتارنے والے ہم، وہ پانی بھی برکتوں والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم اس پانی سے باغات کو اگانے والے ہم، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، غلات کو اگانے والے ہم جن کی کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، کھجور کے لمبے لمبے درخت پیدا کرنے والے ہم، لہا طلع نضید، لہا طلع نضید، اس پہ خوشے لگتے ہیں، تہ بتے گتھے ہوئے، اللہ اکبر، رزقا للعباد، یہ سارا نظام ہم نے اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے بنایا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی مبارک پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، برسوں سے بے آباد ویران بے آب ہو گیا زمین، کوئی امکان نہیں ہوتا اس پر زندگی کا، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، حشرات الارض پہ کودنا شروع کر دیتے ہیں، کذالک الخروج، تم بھی قبروں سے یوں ہی نکلو گے، کوئی امکان نہیں ہوتا۔ سائنس بتاتی ہے بیسیوں سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، اس زمین پر چھینٹا نہیں پڑا اور بارش کا ایک چھینٹا نہیں پڑا، یہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ اوپر سے جب چھینٹے پڑتے ہیں اندر سے حشرات پھدک کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین لہلہانے لگتی ہے۔ وہ زمین جس کے بارے میں امکان نہیں ہوتا زندہ ہونے کا، اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں۔ یہ مثال دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کذالک الخروج، قبروں سے زمین سے نکلنا تمہارا بھی یوں ہی ہوگا۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک الخروج کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اس سے پہلے قوم نوح نے میری قدرت کو جھٹلایا، میری تعلیمات کو جھٹلایا۔ اصحاب الرس نے بڑا اختلاف ہے، اصحاب الرس کون ہے مفسرین کا۔ قرآن جہاں اجمال پیدا کر دے اور کوئی نشانی بھی نہ چھوڑے تو بہرحال پھر اس کی وضاحت میں اختلاف آتا ہی آتا ہے۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، یہ بھی ایک قوم تھی، بعضوں نے کہا جو سورہ بروج میں اصحاب الخدود ہیں یہ وہ ہیں، بہرحال کوئی بھی قوم ہو اس سے ہمیں غرض نہیں۔ قوم سمود نے بھی، وعاد وفرعون، قوم عاد نے بھی، فرعون نے بھی، واخوان لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، واصحاب الایکہ، ایکہ کی قوم نے بھی، قوم شعیب علیہ السلام، وقوم تبع، تبع قوم نے بھی خدائی تعلیمات کو جھٹلایا۔ کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تعلیمات کی تکذیب کی۔ فحق وعید، ان سب پر میری وعید چسپاں ہو گئی، عذاب کا وعدے نے ان کو گھیر لیا۔ افعینا بالخلق الاول، ارے پہلی تخلیق سے کیا ہم تھک چکے تھے کہ دوبارہ پیدا نہ کر سکیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اثر نو پیدائش کے حوالے سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم تھکے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم ہی جانتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا قرآن کے الفاظ پہ، آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے مجھے کبھی مشکل پیش نہیں آتی، اللہ کا احسان ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے اس لامحدود علم پر اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. اپنے لامحدود علم پہ اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم ہی جانتے ہیں. تو کیا مطلب؟ کہا پیدا میں نے کیا، جانتا میں ہی ہوں. تو جس نے پیدا نہیں کیا وہ غیب کو جانتا، وہ اتنا ہی جانتا جتنا اللہ نے بتایا ہوگا، اور جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں جانتا. یہی وجہ پورے قرآن کریم کے اندر متشابہات ہیں، حروف مقطعات ہیں. حامیم، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد نون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہوتے ہوئے میرے اور آپ تک پہنچی. اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے بھی نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے لامحدود علم. غیب کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. علام الغیوب وہ ہے، وہ اپنا تعارف یوں کراتا ہے عالم الغیب والشہادہ، میں ایسی ذات ہوں جس کے لیے عیاں بھی عیاں، نہا بھی عیاں. لا الہ الا اللہ. الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے. یہ سورہ ملک کے پہلے رکوع کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ اپنے لامحدود علم پہ قرآن میں بار بار اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں. الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے. اور یہ کام ہم بھی کرتے ہیں. آپ ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اس پہ گارنٹی یا وارنٹی دیتے ہیں. کون دیتا ہے؟ جو تیار کرتا ہے وہی دیتا ہے. تیار میں نے کی ہو، گارنٹی یا وارنٹی آپ دیں گے. تو جو گارنٹی یا وارنٹی دیتا ہے کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہ پروڈکٹ ہماری کمپنی نے تیار کی ہے لہذا ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی ڈائریکشن یہ ہے، اس کی ضمانت یہ ہے، اس دوران کوئی خرابی ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. کیا مطلب؟ یہ ہم نے بنائی، ہمیں پتہ اس نے کیسے کام کرنا ہے. ٹویوٹا کو چلانے کے لیے اب ہونڈا کی گائیڈ بک تو یوز نہیں کریں گے نا. یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں جو چیز بناتا ہے وہی اس کی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے. جس کی پروڈکشن ہوتی ہے لیبل اسی کا لگتا ہے. پروڈکشن اللہ کی، لیبل اسی کا. پروڈکشن اللہ کی، اس پروڈکشن کے متعلق جاننے والا بھی اللہ ذوالجلال ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندوں کی شاہرگ سے بھی قریب ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ہمارے براہ راست علم کے علاوہ ہم نے دو بٹھا دی ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دائیں بائیں، دائیں نیکی کو لکھ رہا ہوتا ہے، بائیں بدی کو لکھ رہا ہوتا ہے. کوئی قول عمل کہیں بھی نہیں جاتا بغیر ریکارڈ کے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا نہیں، اس سے پہلے وہاں ایک محافظ موجود ہوتا ہے لکھنے کے لیے. الا لديه رقيب عتيد، وہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. انسان کتنا ہی کیوں نہ ٹالے موت کو، موت کی سکرات، موت کی بے ہوشی ایک دن آ جاتی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید. ایسے میں پھر اسے کہا جائے گا یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ فی الصور، پھر سور پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید، اپنے معین وقت میں جب سور پھونکا جائے گا یہی وعید کا دن ہوگا. ذالک یوم الوعید. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. اور پھر وہ وقت بھی آئے گا ہر بندہ دو فرشتوں کے نگرانی میں قبر سے اٹھے گا. جب قبر سے اٹھے گا فوراً دو فرشتے اس کو اپنے چارج میں لے لیں گے. دنیا میں پولیس آپ کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے، دائیں بائیں دو ہوتے ہیں، آپ کو درمیان میں لے جاتے ہیں. چلو جی، آپ کو ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. ایک ہانک کے لے جانے والا ہوگا، دوسرا گواہ ساتھ ہوگا، دو بندے ساتھ ہوں گے، دو فرشتے. لقد كنت في غفلة من هذا،
پھر اس نافرمان انسان کو کہا جائے گا اس دن کے بارے میں تو غفلت کا شکار تھا، فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے آج تیری غفلت کا پردہ ختم کر دیا، فبصرک اليوم حدید، آج تیری نظر بہت تیز ہو چکی، تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، جس دن کا تو انکار کر رہا تھا دیکھو وہ دن آ چکا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اللہ اکبر۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ترجمے بھی دو ہی بن جاتے ہیں۔ اس کا ساتھی کہے گا جو ہانک کے لے جا رہا تھا، کہا میری سپردگی میں جو شخص تھا سرکار کی عدالت میں حاضر ہے۔ بالکل آج کے منظر کو سامنے رکھ کے میں تشریح کر رہا ہوں، میری سپردگی میں جو تھا وہ عدالت میں حاضر ہے۔ یا دوسری تفسیر، جس کے پاس اعمال نامہ، وہ کہے گا یہ لیں جی، یہ ہے اس کا اعمال نامہ۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، پھر انہی دو فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے ڈال دو جہنم میں ہر اس کافر کو جو حق سے عناد اور بغض رکھتا تھا، مناع للخیر، بلائی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، نہ مال خود خرچ کرتا تھا نہ خرچ کرنے دیتا تھا، نہ بلائی خود کرتا تھا نہ اگلے کو بلائی کرنے دیتا تھا، مناع للخیر، معتد، گناہ میں حد سے بڑا ہوا تھا، ساری اخلاقی حدود کو یہ پامال کر کے رکھتا تھا دنیا میں، مریب، خود شک میں پڑا ہوا تھا، اگلوں کو شکوک میں ڈالتا تھا، اپنے رویوں سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور سب سے بڑا گناہ اس کا یہ تھا اس نے اللہ کے سوا بھی دوسروں کو الہ بنایا ہوا تھا، معبود بنایا ہوا تھا، اپنی حاجات اور مشکلات جس طرح اللہ حل کرتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہستیوں کے بارے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھی حل مشکلات کرتے ہیں، یہ بھی حاجات کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، تقدیر کو بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ برباد کرنا، آباد کرنا، تقدیر کو سنوارنا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک، اللہ کا یہ تعارف ہے، اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہت کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، بیدک الخیر، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، چونکہ اس نے اللہ کے علاوہ بھی اور معبود بنائے تھے، ڈال دو اس کو شدید ترین عذاب میں۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ خدائی عدالت میں انسان اپنے شیطان سے جھگڑا کرے گا کہ تو نہ مجھے بہکایا، قصور تیرا ہے، تو نہ بہکاتا، سبز باغ نہ دکھاتا، آج میں یوں جہنم میں نہ جاتا، دنیا میں تو مجھے شارٹ کٹ نہ دکھاتا کہ جو مرضی کر لو، فلاں تمہیں چھڑا لیں گے، چاہے تیرا عقیدہ بھی خراب ہو، نظریے بھی خراب ہو، اعمال خراب ہو، بدکار، زناکار، شرابی، سب کچھ، لیکن بس تو فلاں کے ساتھ تعلق بنایا تو چھوٹا ہی چھوٹا، سبز باغ دکھا دیے۔ اب وہ اپنے اس شیطان سے کہے گا یہ ساری غلطیاں تیری، تو نے میرا بیڑا غرق کیا۔ وہ اللہ کے دربار میں وہ شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، یا اللہ میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میرا کوئی اس پہ جبر تو نہیں تھا، میں نے سبز باغ دکھایا مان گیا۔ جہاں اس کو اپنا نقصان نظر آئے وہاں ہی کبھی نہیں مانا، آج بھی ایسے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا بندہ لالچ نہ کرے تو دھوکہ کیوں کھائے، دھوکہ دینے والے کا اپنا قصور، لیکن بہت بڑی تعداد ہم جیسوں کی وہ بھی ہوتی ہے جو دھوکہ کھاتے نا لالچ میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ کریں گے لا تختصموا لدی، میری بارگاہ میں جھگڑو مت، یہ جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ وقد قدمت الیکم بالوعید،
اپنے رسولوں کے ہاتھ میں تمہیں اس دن کی دھمکی پہلے دے چکا تھا، خبردار میں تمہیں کر چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کی بات بدلہ نہیں کرتی۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، ان کی سفارش نہ نبی کر سکتا، نہ ولی کر سکتا، نہ کوئی اور کر سکتا، نہ کریں گے، نہ وہ جہنم سے نکل سکتا ہے۔ میرے ہاں کی یہ بات بدل نہیں سکتی۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں توڑتا، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا۔ یوم نقول لجہنم، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، ارے تیرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اب وقت نہیں، میں مختصر ترین آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ گھڑی ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی آگے دوڑ رہی ہے۔ حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر چکا؟ علامہ طنطاوی مصر کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو یہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، یہودی عیسائی اسکالرز، جن کی بہت ریسرچ ہوتی ہے اسلامی تعلیمات پہ، تو انہوں نے علامہ طنطاوی سے کہا کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے قرآن، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اوپر سے اتری کتاب ہے کہ یہ محمد کی لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ استغفر اللہ، اس قسم کا سوال کیا۔ ان کا یہ اوپر سے اتری ہوئی، یہ خدائی کلام ہے، یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ کہا آپ جیسا بندہ بھی یہ بات کرتا ہے؟ کہتا ہے ایسی کون سی بات ہے، مشاہدہ کر لیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ علامہ طنطاوی نے کہا آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی عربی جانتے ہیں، جہنم کی وسعت ذرا بیان کریں عربی میں، کہ جہنم بہت بڑی ہے، اس کی وسعت عربی زبان میں بیان کر دیں۔ وہ جو تھے اورینٹلسٹ، انہوں نے 3-4 جملے بنا کے فارغ ہو گئے، ان جہنم لوسیع، ان جہنم لفسیع، 2-3 جملے بنا کے آگے کیا جائیں گے؟ کہا آپ ٹھہرو، جہنم کی وسعت قرآن بھی بیان کرتا ہے، ذرا سن لو۔ کہا یوم نقول لجہنم حل امتلأت، قیامت کا دن ہوگا، ہم جہنم سے کہیں گے ارے تیرا پیٹ بھر چکا ہے، وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے؟ علامہ طنطاوی کہتے ہیں انہوں نے اپنی رانوں پہ ایسے ہاتھ مار کے کہا بخدا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا جہنم کی وسعت بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی قسم کا ایک سوال اقبال سے بھی ہوا تھا، تو شاعر مشرق نے یہ جواب دیا تھا، میں کیوں نہ مانوں، مجھ پر شعروں کی آمد ہوتی ہے تو میں پریشان ہوتا ہوں کس شعر کو قابو میں کروں، کون سے شعر ہاتھ سے نکل جائے، یہ تو نبی علیہ السلام پہ براہ راست سینے پہ اللہ نے بھیجا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ انسان جس فیلڈ کا ہو نا، اس فیلڈ میں اس پہ آمد ہوتی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں ڈائری لے کے، قلم کاغذ لے کے مطالعے میں بیٹھتے ہیں، اس وقت کوئی بچہ تنگ کرے، جو کرے، پھر اس وقت تپ چڑھ جاتی، برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آمد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کس طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی دفعہ بندہ قلم کاغذ لے کے بیٹھا ہوتا، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہوتا، بندہ کتاب ہی بند کر دیتا، نہیں ابھی وقت نہیں ہے۔ بندے کو صاف سمجھ میں آ جاتی ہے بات، پیچھے اللہ ہے، پیچھے کیا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ ہے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا۔ کتنا اللہ پروٹوکول دے رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں جنتیوں کا۔ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم جنتیوں کو جنت کے قریب لے جائیں گے، کہا جنت کو جنتیوں کے قریب لایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے کیا گیا ہے، تو تم سے دنیا میں کیا گیا تھا ہر اس شخص سے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو صرف رسول کی اطلاع پہ، رحمان پہ غیبی ایمان لانے والا ہو۔ رسول نے اطلاع دی نا، اللہ ہے۔ توحید کی تفصیلات رسول بتاتے ہیں، توحید کا اجمال وزڈم بتا دیتی ہے، اس کی ساری تفصیلات رسول بتاتے ہیں۔ دلیل میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ رسول کی بات ماننے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے، وہ بھی بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں، بن سمجھے نہیں، بن دیکھے۔ رحمان دکھتا نہیں،
لیکن سمجھ میں آتا ہے. وجاء بقلب منیب، اور جو قلب منیب لے کے آیا، وہ قلب جو اللہ کی طرف رجوع کرے. ادخلوها بسلام، کہا جائے گا چلو اب جاؤ تم جنت میں. سمجھ آئی؟ یہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کن سے؟ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، قلب منیب لے کے آئے، رجوع کرنے والا ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد کی حفاظت کرنے والا ہو. آج سگی بہنوں کو لوگ وراثت نہیں دیتے، اور اس میں پڑھا لکھا طبقہ سب سے زیادہ ملوث ہے. ان پڑھ بھی بہت ملوث ہے. دنیا دار دیندار ملوث ہیں. دیندار تو دیندار میں صاف کہتا ہوں، بڑے بڑے علماء بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے. بڑے بڑے علماء کھوج لگائیں، کوریدیں، آپ کو بڑی بڑی پگوں والی سرکاریں آپ کو ملیں گی. ذرا آپ کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے عمامے والے، بڑے بڑے جبے اور قبے اور دبے والے، آپ ان کو دیکھ لیں. تھوڑی سی آپ انویسٹیگیشن کریں، انہوں نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوگا. یہ حرام نہیں، یہ نظر نہیں آتا، پکڑے گا اللہ. یہ ہمارے سرحد میں، قبائل میں یہاں کی نسبت زیادہ دینداری ہے. وہاں بھی لوگ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. اب کچھ سلسلہ نکل آیا ہے، اب کچھ لوگ دینا شروع ہو چکے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ نے بہن کو اپنا رازق سمجھ لیا کہ بہن کی وراثت جب تک ہڑپ نہیں کریں گے، میرے بچوں کی سکولوں کی فیس نہیں ہوگی، میرا سٹیٹس خراب ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رازق ہے کہ بہن رازق ہے؟ ہم نے حلال مال کو اپنا رازق سمجھ لیا. ذالک یوم الخلود، ارے یہ ہمیشہ کی قیام گاہیں ہیں، یہ ہمیشہ کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، یہاں جنتیوں کو کیا ملے گا؟ جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا. لیکن جنتی بھی کتنا چاہ سکتا ہے؟ اس کی چاہت کی بھی تو ایک حد ہے نا. سوچ کے مانگتا جائے گا، مانگتا ہی جائے گا. آگے کیا مانگے گا بیچارہ؟ اللہ کریں گا تو کیا مانگے گا؟ ولدینا مزید، ہمارے پاس خود بہت کچھ ہے. تینگنے مانگنے کی حد ختم ہوگی، لیکن ہمارے دینے کی حد ختم نہیں ہوگی. ایک دیہاتی تھا نا جی، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس. کہا مولوی صاحب جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ جنت میں تو ویسے کسی نے لطیفہ بنایا ہو نا، حقہ ملے گا، آگ لانے کے لیے جہنم جانا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں خدا کی قسم حقہ بھی ملے گا اگر تم چاہو گے، لیکن خدا کی قسم اس پلید چیز کو تم کبھی نہیں چاہو گے. وہاں اللہ طبیعت ہی بدل دیں گے بندے کی. او کما قال التھانوی رحمہ اللہ، استغفر اللہ. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلہم من قرن. ارے کتنی ہی بستیاں ہیں ان کفار مکہ سے پہلے ہم ان کو الٹا چکے ہیں. ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں. فنقبوا فی البلاد، انہوں نے خدائی عذاب سے بچنے کے لیے شہروں کو چھان مارا، لیکن پناہ کہیں بھی نہیں ملی. حل من محیص، کوئی پناہ ملی؟ آج ایک حکمران پر وقت آتا ہے تو دوسرا ملک پناہ دیتا ہے، دوسرے پر وقت آتا ہے تو تیسرا پناہ دیتا ہے. اللہ کو خود بندے کی اس فطرت کا پتہ ہے. اللہ بندے کے ساتھ جو کلام کرتا ہے نا قرآن میں، اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے کلام کرتا ہے. کہ ہمارا عذاب آیا، انہوں نے ملکوں کو چھان مارا لیکن کہیں بھی ان کو پناہگاہ نہیں ملی. حل من محیص ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ جو ہم نے تمہارے سامنے واقعات بیان کر دیے، قوموں کے حقائق بیان کر دیے ہیں، اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں. دل او القسم او وہو شہید، یا اگر عقل کی اتنی گھرا نہیں ہے کہ بندہ خود سوچے تو کوئی توجہ دلائے تو پھر غور سے سنتے بھی ہیں. او القسم او وہو شہید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. لوگو ہماری قدرت کا عالم یہ ہے، ہم نے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا. وہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو معلوم. متشابہات ہے. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکان لائق نہیں ہوئی.
فاصبر علی ما یقولون، میرے نبی آپ تو سچائی کی طرف بلا رہے ہیں، رد عمل میں یہ کیا کچھ بک بک کر رہے ہیں اپنی زبان سے؟ کون سا الزام ہے جو یہ آپ پر نہیں دھر رہے؟ آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی آل پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی نے جو امتحان برداشت کیا دنیا کی کوئی شخصیت برداشت نہیں کر سکتی، صرف اپنی ذات پر نہیں، ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی، اپنے سسروں کے حوالے سے بھی، اپنے دامادوں کے حوالے سے بھی، اپنے اصحاب کے حوالے سے بھی۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اللہ کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، طلوع سے پہلے، غروب سے پہلے، طلوع سے پہلے فجر، غروب سے پہلے ظہر اثر تینوں آ گئیں، ومن اللیل رات میں بھی، مغرب عشاء دونوں آ گئیں، فسبحوا وادبار السجود سجدوں کے بعد نوافل بھی پڑھ لیا کریں، تسبیحات بھی پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ اصول قرآن کریم کا نقطہ ہے کہ جہاں بھی تسبیح اور حمد ایک ساتھ آئیں اور ان کو وقت کے ساتھ مقید کیا گیا، اس سے مراد ہی 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ تسبیح اور حمد لفظ دونوں ساتھ آ جائیں اور اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہو۔ دیکھیں نا، فسبح وسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، کب؟ قبل طلوع الشمس سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تو جہاں بھی ٹائم کے ساتھ اس کو کنڈیشن لگا دی جائے گی اور تسبیح ہم دونوں آئیں گے، اس سے مراد ہی نماز ہوگی۔ سبحانک اللہم تسبیح حمد الحمدللہ رب العالمین، طلوع شمس سے پہلے فجر، غروب شمس سے پہلے ظہر اور عصر، رات میں، ہماری رات تو مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، ومن اللیل رات کا آغاز ہوتا ہے نا، ومن اللیل فسبحوا وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، یعنی ان سجدوں کے بعد نوافل پڑھ لیا کریں، تسبیحات کر لیا کریں۔ یہ آپ کو میں نے ایک فارمولہ مفسرین نے جو تھا وہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اس پکار کو غور سے سننا جب منادی ندا دے گا، اور ایسی ندا دے گا جو جہاں پڑا ہوگا مردہ حالت میں، جب وہ زندہ ہوگا سمجھے گا قریب سے ہی آواز آ رہی ہے۔ وہاں ٹائم اینڈ سپیس کے ضابطے سارے بدل چکے ہوں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی، اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور جب ندا دیں گے چلو میدان حشر کی طرف، اپنے اعمال کا حساب دو، ہر بندہ سمجھے گا میرے قریب سے آواز آ رہی ہے۔ یہ ہے من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ وہ دن ہوگا جب بندہ اس حشر کی آواز کو سچ مچ سنے گا، کوئی وہم نہیں ہوگا۔ ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت، ارے زندہ کرنے والے بھی ہم، مارنے والے بھی ہم، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، مار کے زندہ کرنے والے بھی ہم، پلٹ کے تم ہماری طرف ہی آؤ گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن کو کبھی بھی اپنے دماغ سے ادھر ادھر جانے نہ دو، جب ہم زمین کو پھاڑ دیں گے اور تم زمین سے نکلو گے اور خدا کے میدان حشر کی طرف تمہاری دوڑ لگے گی۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہے وہ عظیم ترین حشر جو ہم پر حد سے زیادہ آسان ہے، جس کو برپا کرنا ہمارے لیے مشکل۔ ذالک، یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، وہ دیکھو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ وہی ہے۔ ذالک حشر، یہ عظیم ترین حشر برپا کرنا، علینا یسیر، ہم پر ہی آسان ہے، کسی اور پر کوئی اور تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ نحن اعلم بما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ لوگ، اعتراض کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں، حقانیت کے بارے میں، سب ہم جانتے ہیں، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں یہ جو مذاق کرتے ہیں سب ہم جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، میرے نبی جبرن منوانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام تو پہنچانا ہے۔ فذکر بالقرآن، آپ یاد دہانی کروائیے قرآن کے ذریعے۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، قرآن میں؟ قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔
اس کی بھی بعض احادیث میں ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بھی اوپینین ہو ہی نہیں سکتی۔ احادیث کے پیچھے سندوں کی چین ہوتی ہے، اس سندوں کی چین کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور قرآن کریم اس چین سے بھی محفوظ ہے، اتنا متواتر ہے۔ اسی لیے کہا اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں۔ اس لیے آج کافر بھی مسلمان ہو رہا ہے تو اس قرآن کو دیکھ کے ہو رہا ہے۔ ہمارے درمیان جو بڑے بڑے اختلافات آتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو مٹی پاؤ پالیسی پہ چلتے، نہیں جی نہیں، یہ مسلمان، یہ تو چھوٹے موٹے اختلاف ہیں، غلط بات ہے۔ ہم جتنے بھی مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، ہمیں چھوٹے موٹے اختلاف نہیں ہیں، آگ پانی کے اختلاف ہیں، زمین آسمان کے اختلافات ہیں۔ ایک مذاکرے میں کہیں بیٹھے تھے تو ہر فرقے کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو بولی بولے، نہیں جی ہم میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ میں حیران، یعنی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تمہارے اس طرح باتیں کرنے سے اختلاف پہ مٹی پاؤ پالیسی چلے گی؟ میری باری آئی تو میں کہا نہیں، اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تسلیم کریں اختلاف ہے، اور چھوٹے موٹے نہیں، آگ پانی کے اختلاف ہیں، زمین آسمان کے اختلاف ہیں، خدا کی قسم یہ جھوٹ نہیں، کفر و اسلام کے اختلاف ہیں۔ پھر یہ دور کیسے ہوں گے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں نا میرے نبی، ان کو اس قرآن سے نصیحت کیجیے۔ بس آ جائیں اس قرآن کی طرف، اپنے سارے اختلافات کو دفن کر دیں، اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس قرآن کے الحمدللہ وہ ترجمے ہو چکے ہیں جس پہ ہر مسلک کے سائن موجود ہیں کہ یہ ترجمہ بالکل درست ہے۔ یہ بڑا کام کیا ہے کام کرنے والوں نے۔ میں بتاؤں گا تو اپنے مسلک کا بتاؤں گا، آپ پڑھیں گے تو اپنے مسلک کا پڑھیں گے، تو آپ بھی شعبے میں جائیں گے، میں بھی شعبے میں جاؤں گا۔ چھوڑ دیں، اس کو لے لیں جس پر ہر مسلک کے سائن، پھر کسی کی نہ مانیں، بس قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ تفسیر پہ بھی آپ نے نہیں جانا، قرآن کے بنیادی عقائد تفسیر کے بھی محتاج نہیں ہیں، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، اور جو بریکٹ میں چیزیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ بریکٹ وغیرہ بریکٹ اور یہ کوسین شوسین چھوڑتے ہیں، یہ انورٹڈ کاماز کو بھی چھوڑ دیں، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں۔ خدا کی قسم اسلام کے بنیادی عقائد لفظ لفظ میں پہچان لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی قائد مفسر کی تفسیر پر بھی نہیں رکھے۔ ہاں آگے پھر قرآن کی تفصیلات ہیں، فقہی مسائل ہیں، تشریحات ہیں، وہ پھر علماء فقہاء مجتہدین کا کام ہے۔ لیکن جہاں کفر و اسلام کے مسائل ہیں، جس میں جہنم سے بچنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، اللہ کی رضا پانی، حق کو تلاش کرنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ کافی ہے۔ پھر بھی کوئی گلہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی ایک فرقے کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں، یہ ممبر ہی ایسا ہے۔ تو اس لیے براہ راست میں آپ سے بار بار ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے، انشاءاللہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، غلط ختم ہو جائے گا، جو اچھی چیز آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔